بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویژن اسلام میں خوش آمدید۔ آج جو سوال میں آپ کے سامنے لایا ہوں وہ ہے کہ قبروں پر چلہ کشی مراقبہ کیا جاتا ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تو یہ شرعی طور پر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا کیا جواب دیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبولیت دعا کے لیے قبروں پر چلہ کشی اور مراقبہ ایک شرعی جائزہ۔ سوال: مشائخ صوفیہ کرام کے بعد تذکروں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں بزرگ کی قبر پر مراقبہ اور چلہ کیا، اور یہ بھی کہ فلاں بزرگ کا یہ قول اور تجربہ ہے کہ فلاں قبر پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا قبولیت کا سبب ہوتا ہے۔ اس کی دین میں اصل کیا ہے؟ جواب: اول تو دین میں اصل چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، نہ کہ بزرگ ہوئے اقوال و افعال۔ دوسرے، خود بزرگ کے اقوال و افعال کے متعلق جو مواد تذکروں میں ملتا ہے وہ بھی ایسا مستند نہیں ہے کہ اس کی بنا پر یہ اطمینان کیا جا سکے کہ واقعی ان بزرگوں کے اقوال و افعال وہی تھے جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو ماخذ مان کر ان کی پیروی کرنا میرے نزدیک سخت بے احتیاطی ہے۔ محفوظ طریقہ وہی ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے، جس کے دور صحابہ کرام اور دور تابعین میں رائج ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور جس کو امت کے محدثین اور فقہاء نے منقع اور مدون کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا جو شخص دین کی یقینی اور قابل اعتماد راہ پر چلنا چاہتا ہو، اس کو اس محفوظ طریقے پر سے تجاوز کرنے کا کبھی خیال بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ باہر جو کچھ ہے وہ کم از کم خطرے سے تو خالی نہیں ہے۔ اب اسی معاملے کو لیجئے کہ جس کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں۔ جن تذکروں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ فلاں بزرگ نے کام کیا تھا، ان کی روایات کا کسی حدیث کی ضعیف سے ضعیف روایت کے مقابلے میں بھی آخر کیا پایا ہے؟ کس سند کی بنا پر یہ پان یا گمان کیا جا سکتا ہے کہ ان بزرگوں نے واقع ایسا کیا تھا؟ فرض کیجئے کہ حقیقت میں انہوں نے ایسا نہ کیا ہو، اس صورت میں ان بے سند روایات کی پیروی کر کے ہم آخرت میں کس چیز کا سہارا لے کر جواب دہی کر سکیں گے؟ اگر عاقبت کی ہمیں فکر ہو اور خود ہمیں اپنی خیر چاہتے ہیں تو یہ کام کرنے سے پہلے ہم کو دین کے محفوظ طریقے کی طرف رجوع کر کے اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہاں قصب فیض یا قبولیت دعا کے لیے راستہ بتایا گیا ہے یا نہیں۔ صحابہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر کبھی چلا کھینچا یا مراقبہ کیا؟ تابعین نے کبھی کسی صحابی کی قبر پر یہ کام کیا؟ فقہاء محدثین میں سے کسی نے اس کو مشروع طریقہ بنایا؟ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یہ تعلیم دی کہ قبروں پر حصول فیض یا استجابت دعا کے لیے جاؤ، یا اللہ کے رسول نے اس طریقہ کار کی طرف کوئی اشارہ کیا؟ ان ذرائع سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو تو اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ بالکل غلط نہ صحیح مشتبہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ ایسا مشتبہ کام کر کے کیا میں خطرہ نہ مول لوں گا کہ شاید وہ آخرت میں غلط ثابت ہو اور میں اللہ تعالیٰ کو اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکوں کہ جب دین کی حقیقی راہ معلوم کرنے کے قابل اعتماد ذرائع موجود تھے تو میں مشتبہ ذرائع کی طرف کیوں گیا؟ تو ناظرین، آپ نے جواب دیکھ لیا کہ مسلمان کیسے کیسے کاموں میں لگ گئے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔